زیادہ سے زیادہ تلاوت، یہ تو ایک مہینے کے اندر جب ہم قرآن سے کچھ تعلق جوڑ لیتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ اگر 12 مہینے ہمارا قرآن سے تعلق ہو تو دل کیسے بے سکون ہو سکتا ہے؟ دلوں کا سکون ہے ہی قرآن کے اندر۔ اور کسی شاعر نے شاید اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے، فرمایا لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب بے شک، پکی بات ہے کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، ان درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی کا سامنا ہو، حالات بگڑتے نظر آ رہے ہوں، کہیں سے کوئی رزق کی فراوانی معلوم نہ ہو رہی ہو، سخت پریشانی کے عالم کے اندر اگر کوئی مسلمان اللہ کا کلام اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، دل کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، کسی کو کسی موڑ پر کسی وقت کے اندر مایوس نہیں ہونے دیتی، اگر کسی کو کتنی بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت کا سامنا کیوں نہ ہو، جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بھی مصیبت کے اندر گرفتار نظر آتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، لیکن اس پریشانی کے اندر اللہ کے وہ پیغمبر پریشانی کی اس گھڑی میں کس کو پکارتے ہیں؟ ہمیں بھی اسی کو پکارنا چاہیے۔ وہ دیکھیے نا، اللہ کا ایک پیغمبر ہے، نام حضرت یونس علیہ السلام ہے، ایک لمبا عرصہ اپنی قوم کو توحید سمجھاتے رہے، اپنی رسالت پر کہل کرتے رہے، قوم نے ایک بھی نہ سنی۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر قوم سے مایوس ہو کر بستی کو چھوڑ کر آبادی سے نکل کر دریا کے اندر کشتی پہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ جانے اور ان کا اللہ جانے، جب بات مانتے نہیں تو پھر دعوت دینے کا کیا فائدہ ہے؟ رب العالمین نے ہماری تسلی کے لیے جب قوم واعظ و نصیحت سننے کو تیار نہ ہو، اولاد باپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، تو انہیں چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ مزید محنت میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ نے واقعہ بیان کیا، فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہمارا یونس برگزیدہ رسولوں میں سے تھا، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، جب وہ قوم کو چھوڑ کر آبادی سے نکل کر دریا پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے، اگلی بات مختصر واقعہ آپ نے سنا ہوا، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، کشتی ڈوبنے لگی۔ ایک نے کہا اس کشتی کے اندر کوئی اپنے آقا کا نافرمان بیٹھا ہے، جس کی گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے کشتی دریا میں ڈوبنے کے لیے تیار ہے۔
لہذا جب تک اس کو کشتی سے باہر نہ نکالیں گے کشتی کنارے لگ ہی نہیں سکتی۔ قرآن کہتے فساہما، انہوں نے کہا کہ تیر اندازی کر لی جائے، پرچی میں نام لکھ لیا جائے، جس کا نام نکل آئے اس ایک کو کشتی سے اٹھا کر دریا میں ڈال دیں تاکہ اس ایک کی وجہ سے باقی تو ہلاک نہ ہو۔ قرآن-اندازی کی گئی، نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں تھی، اجتہاد تھا، لیکن اللہ اپنے نبیوں کو مصیبت کے اندر، پریشانیوں کے اندر، حالات کے اندر مبتلا کر کے بقیہ مخلوق کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبیوں پر بھی مصیبتیں آئی ہیں لیکن انہوں نے مصیبت میں غیر کو نہیں پکارا بلکہ کس کو پکارا ہے؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، حضرت یونس کا نام آیا، لوگوں نے اٹھایا، دریا کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے ایک مچھلی کی ڈیوٹی لگا دی کہ میرا لاڈلا پیغمبر یونس آ رہا ہے، اسے اپنے پیٹ کے اندر جگہ دے دے کہ تکلیف بھی کوئی نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ ذرا خیال کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بات سننا، دن بھی آئے ہوں گے، راتیں بھی آئے ہوں گی، مچھلی پانی کی تہ کے اندر ہے، ایک رات کا اندھیرا ہے، دوسرا پانی کی تہ کا اندھیرا ہے، تیسرا مچھلی کے پیٹ میں یونس بند ہیں اس کا بھی اندھیرا ہے۔ ان تین اندھیروں کے اندر، اتنی بڑی مشکل کے اندر حضرت یونس کی توجہ کس کی طرف گئی ہے، کس کو پکارا ہے؟ اللہ نے واضح فرمایا لولا انہ کان من المسبحین، اگر ہمارا یونس مچھلی کی پیٹ میں ہمیں نہ پکارتا، مصیبت اور پریشانی میں اللہ کو نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کو مچھلی کے پیٹ سے قیامت تک کوئی بھی نہ نکال سکتا۔ حضرت یونس نے مشکل کی اس گھڑی کے اندر ساری دنیا سے مایوس ہو کر رابطہ قائم کیا ہے اللہ کی طرف۔ فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس نے التجا کی، اے پروردگار، جلد بازی تو میں نے کی ہے، تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا، جلدی چھوڑ کے آ گیا ہوں، لیکن تو نے آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہے، میں آزمائش کی اس گھڑی میں صرف تجھ سے امید رکھ کے تجھے پکارتا ہوں۔ تو ہمیں بھی جب کوئی مشکل آ جائے تو کس کو پکارنا چاہیے؟ قادر کو پکارنا چاہیے یا عبد القادر کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے نا۔ مصیبت کی ہر گھڑی میں ہمیں اللہ ہی مصیبت سے نکالیں گے اور اللہ ہی راستے ہموار کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ جب بھی ہمیں کوئی حالت ہو، آدمی گرفتار ہے، جیل میں بند ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لو۔ اگر آدمی گھر میں نہ اتفاقی ہو گئی، والد نے گھر سے نکال دیا ہے، گھر سے دور بھگا دیا ہے، حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھ لو۔
باپ نے کیا کہا لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، ابراہیم یا تو اس ایک اللہ کی بات چھوڑ پھر تیرے لیے میرے گھر میں گنجائش ہے، اگر اس اللہ کی بات نہیں چھوڑتا تو پھر میرے گھر میں تیرے لیے کوئی رہائش کا انتظام نہیں۔ اللہ کے نبیوں نے سبق دیا کہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بابا دیر کس بات کی، سلام علیک، یہ لفظ ہے قرآن میں، سلام علیک، بس ٹھیک ہے تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ۔ تو جہاں بھی ہم مایوس ہوتے نظر آئیں تو قرآن کریم کو جب اٹھائیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، ہماری ہر مایوسی کا حل نکلے گا۔ تو ایک تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، پریشانیوں کا حل اس ایک مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ اور آگے پھر بڑا برملا اعلان کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر واقعی دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو وہ تو ہے ہی صرف اللہ کے ذکر میں۔ تو یہ قیمتی ایام شروع ہو رہے ہیں، رمضان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی انتہائی قیمتی ہے، ہم اس کو قیمتی بنانے کی پوری کوشش کریں۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی، اللہ کی رحمت کے تو کیا کہنے، ویسے تو اللہ کی رحمت ہر وقت اپنی مخلوق پر بارش کے تیز قطروں سے بھی زیادہ برس رہی ہے۔ یہ اسی کی رحمت تو ہے نا کہ ہم کیسے اطمینان کے ساتھ اور کیسے عزتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہر وقت ہیں، لیکن رمضان کے اندر خاص طور پر اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ابھی 15 دن پہلے ایک رات گزری نا شب برات، علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ شب برات کے اندر اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے اور ساری رات اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے صلح کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اپنی بخشش کروانے والا، ذرا اٹھ جائے اور مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اور اعلان ہوتا ہے ساری رات، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کی وجہ سے پریشان، وہ مجھ سے طلب کرے، میں اس کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دوں۔ وہ تو ایک رات کی بات ہے، لیکن رمضان کی ہر رات میں جب بھی افطاری ہم کر لیتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ساری رات یہ اعلان ہوتا ہے اور 30 راتیں مسلسل ہوتا ہے۔ تو اس میں ہماری بد نصیبی ہے، ہماری غفلت ہے کہ ہم اتنی قیمتی ایام کو، لمحات کو بھی اپنی روزی کمانے میں، معاملات درست کرنے میں 11 مہینوں کی طرح رمضان بھی ایسے گزار دیتے ہیں۔ نہ نمازوں کا ہوش ہوتا ہے، نہ روزوں کا ہوش ہوتا ہے، نہ تراویح کا ہوش ہوتا ہے۔ تو اس ایک مہینے کو قربان کر لو، اللہ 11 مہینوں کے بگڑے حالات سدھار دیں گے۔ وہ ہمارے استادی تھے مولانا خورشید صاحب رحمت اللہ علیہ، خیر المدارس کے اندر استاد تھے۔ وہ بڑی عجیب بات کرتے، طلباء کو کبھی کبھی سمجھاتے، نماز کی ترغیب دیتے تو فرماتے میرے عزیزوں، نمازیوں کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 4 قسمیں۔ اور میں ایک نمازی ہوتے ہیں ٹھاٹھ کے نمازی، ٹھاٹھ کے، سریکی کا لفظ ہے۔ ٹھاٹھ کے نمازی کا مطلب یہ ہے کہ جب سے وہ بالغ ہوا اب تک 5 نمازوں پر اہتمام ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، تو یہ ہے ٹھاٹھ کے نمازی۔ اور فرمایا ایک ہوتے ہیں 8 کے نمازی، جمعہ 8، جمعہ پڑھ لیا پھر پورا ہفتہ نمازوں کی چھٹی، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو پہلی صف میں جمعہ بھی پڑھا تھا، بیان بھی سنا تھا، پچھلے سارے معاف ہو گئے، آگے نیا کام ہے۔ تو فرمایا 8 کے نمازی۔ اور فرمایا تیسرے ہوتے 360 کے نمازی، 360
60 کے نمازی، وہ سال کے بعد عید پڑھ لی، حاجی صاحب نے، مار صاحب نے، چودھری صاحب نے عید پڑھ لی اور کہا ٹھیک ہے اللہ کو راضی تو کر لیا، تو یہ ہے 360 کے نمازی۔ اور فرمائے چوتھے ہوتے ہیں کھاٹ کے نمازی، جب میت 4 پہ پر پڑی ہوتی ہے، جنازہ پڑھتے ہیں، ہر جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور فرضوں کی چھٹی فرض کفایہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو فرمایا نہ تم 8 کے نمازی بنو، نہ 360 کے بنو اور نہ کھاٹ کے بنو، بلکہ ٹھاٹ کے نمازی بنو۔ تو یہ رمضان مشق ہے، رمضان مشق ہے، آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد میں آ جاتا ہے، اور نہیں تو فجر تو ضرور پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے۔ تو اس ایک مہینے کے اندر ذرا اپنے نفس کو قابو کر لو نا، یہ نفس بڑا ظالم ہے، جب تک ہم نفس کو کنٹرول نہ کریں، چاہے کوئی پیر بن جائے، فقیر بن جائے، غوث بن جائے، نفس اگر کنٹرول میں نہیں تو رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ او بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ ہیں، شاعر ہیں، بڑی کام کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے تے کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، سمجھدار ہے نا، جا جا وڑنے مندر مسیتاں تے کدی نفس اپنے وچ بڑھیا نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑنا ہے تے کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں، بلے شاہ آسمانی اڑ دیا پھڑنا ہے تے جڑا گھر بیٹھے انہوں پھڑیا نہیں۔ ولی کی کرامات برحق ہے، تو فرماتے ہیں آسمان کے قریب اڑتے ہوئے پرندوں کو پکڑ لیتا ہے، لیکن جو دل کے اندر نفس بیٹھا ہے اس کو نہیں پکڑ سکا تو تیری ولایت تجھے کس کام کی۔ تو یہ نفس جو ہے نا، اس کو کنٹرول کرنے کے بہترین ایام آ رہے ہیں، یہ رمضان کا روزہ، نماز اور عبادتیں وہ تو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے نا، روزہ وہ تو آدمی کبھی بند کمرے میں ہوتا ہے، کبھی جنگل میں ہوتا ہے، کبھی کھیتی میں ہوتا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، نفس دعوت بھی دیتا ہے کہ کھا لے پی لے، بھوک لگی ہے، پیاس ہے، لیکن بندہ نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، مغرب تک اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ جو 30 دن ہم نفس کو کنٹرول کریں گے، اگر واقعی کر لیں تو اس کی برکت سے اللہ 11 مہینے ہمیں نفس کا کنٹرول قبضے میں دے دیں گے۔ تو ہمیں نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے، یہ نفس بڑا ظالم ہے، انسان کو ایک منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، جس طرح ہوتا ہے نا گندم کا سیزن آ رہا ہے تو کاروباری حضرات نے ابھی سے وہ سامان خرید لیا ہوگا اور ابھی سے صفائی شروع کر دی ہوگی، پیسے جمع کر لیے ہوں گے، سیزن آ رہا ہے اس میں کمائیں گے۔ تو رمضان نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، بخشش کا سیزن آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فضیلتیں سنائی، جو میں نے حدیث پڑھی کہ جس نے رمضان کے اندر روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو قدر کرنے والوں کے لیے انعام ہے نا، اور جو قدر نہیں کرتے ان کے لیے اللہ کے نبی نے وعید بھی سنائی ہے، فرمایا جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا
اور پھر اس کا احترام نہ کیا اور احترام نہ کر کے اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، جبریل امین نے بد دعا کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ شخص ہلاک ہو من ادرک رمضان فلم یغفر له، جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اللہ کے نبی نے جبریل کی اس بد دعا پر آمین کہا۔ تو ہم ذرا خود محسوس کر لیں اور توجہ کر لیں، رمضان کے ان قیمتی ایام کو ہم مزید قیمتی بنا لیں۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی بھی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، 12 مہینے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہو۔ یہ مدرسہ ہے، اس میں بچے قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ یہی چیز ہے جو مرنے کے بعد ہمارے کام آنے والی ہے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔